پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اخبار من بلغ کی تحقیق۔ آخری تنبیہ باب براءت میں در رابطہ بے اخبار من بلغ ہے۔ ہمارے پاس چند ایسی روایات موجود ہیں کہ جو صاحب وسائل نے مقدمہ کتاب وسائل میں ذکر کی ہیں۔ عنوان من بلغ کا عنوان ہے کہ اگر فرضاً روایت ضعیفہ دلالت کر رہی ہو ایک ایسے ثواب پر کسی عمل کے اندر کہ جو ثواب مترتب ہوگا اس عمل پر بوسیلے اس کے کہ یہ ضعیف روایت پہنچی تھی۔ مثلا ضعیف روایت نے آ کر کے کہا کہ فرض کرتے ہیں، ضعیف روایت نے آ کر کے کہا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ اگر ہم نے اس روایت ضعیف کی بنیاد پر چھپکلی کو مار دیا تو 100 درجے کا مثلا ثواب تھا وہ ہمیں ملے گا، اور کس روایت پر؟ ضعیف روایت کی بنیاد پر ہم اس مطلب کو مان رہے ہیں۔ من بلغ والی روایت یہ کہتی ہے کہ جو بھی حدیث آپ تک پہنچے اور کسی ثواب کو بیان کر رہی، وہ ثواب واقع میں نہ بھی ہو، واقع میں پیغمبر یا معصوم نے نہیں بھی کہا، پھر بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اس احادیث کا نام ہے روایت من بلغ، یعنی وہ روایت جو آپ تک پہنچی ہے اگر وہ واقع میں نہ بھی ہو تو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو آیا یہ جو حدیث ہے جو کہہ رہی کہ روایت من بلغ پر عمل کریں، وہ روایت جو ضعیف روایت ہے اس پر عمل کریں، چاہے ثواب نہ بھی پہنچا تو بھی ثواب دیا جائے گا۔ یہ خود جو کہہ رہی روایت من بلغ جو اپنی اصل روایت ہے، یہ روایت من بلغ، آیا وہ صحیح روایت ہے یا نہیں؟ اصل اس میں بحث ہے۔ چھپکلی والی روایت جو ہے تو ضعیف ہے ہی، اس کی وجہ سے جو ہے ثواب 100 درجے مل رہا تھا، وہ تو ضعیف ہے ہی، لیکن وہ چھپکلی والی روایت کی تائید کرنے والی روایت من بلغ کی کوئی بھی روایت آپ کو ملے جو کوئی ثواب بیان کر رہی ہے تو آپ اس پر عمل کریں، آپ کو وہی ثواب دیا جائے گا۔ یہ جو روایت ہے من بلغ والی کہ آپ تک کوئی بھی روایت پہنچے تو اس پر عمل کر سکتے ہو،
اصل بحث اس من بلغ کی روایت میں، چھپکلی والی روایت میں نہیں ہے۔ چھپکلی کے مارنے میں 100 درجے ثواب مترتب ہوگا، تو کیا یہ چھپکلی کے مارنے کی اجازت دیتے ہیں من بلغ کی وجہ سے، یا چھپکلی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں؟ اجازت سے مطلب ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ علماء جو روایت من بلغ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ روایت بالکل صحیح ہے، روایت من بلغ بالکل صحیح ہے، تو اس کی بنیاد پر روایت من بلغ کی بنیاد پر آپ کو چھپکلی مارنے پر 100 درجے ثواب دیا جائے گا، کیونکہ چھپکلی جو ضعیف روایت تھی، من بلغ والی نے کہا کہ آپ کے پاس کسی بھی حدیث سے، چاہے ضعیف حدیث ہو، اس کے ذریعے سے کوئی بھی ثواب آگے کسی عمل کے اوپر آپ عمل کریں، آپ کو ثواب دیا جائے گا، وہ من بلغ اس کی تائید کر رہی ہے۔ تو کیا من بلغ والی روایت قابل قبول ہوں گی یا نہیں؟ امام معصوم نے نہ بھی فرمایا تب بھی چھپکلی کے اوپر 100 درجے ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے اس روایت من بلغ یا روایات من بلغ، اس میں اگر کوئی صحیح روایت موجود ہے، از نظر سند کوئی مشکل من بلغ کی روایت میں نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، روایت من بلغ پر تکیہ کرتے ہو ہم نے چھپکلی ماری 100 درجے ثواب مل جائے گا ہمیں، کیونکہ روایت من بلغ نے کہا تھا کہ کوئی بھی حدیث آپ کو ملے جس میں کوئی بھی ثواب لکھا ہوا ہے، چاہے ضعیف روایت بھی ملے تو آپ عمل کرو، اس سے نتیجہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہم نے چھپکلی والی روایت پر عمل کیا، من بلغ والی روایت کے تحت آپ کو 100 درجے ثواب اس چھپکلی والی روایت سے مل جائے گا یا نہیں؟ لازم نہیں ہے کہ من بلغ والی روایات مستحب چیزوں میں ہوا کرتی ہیں، وہ روایات صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک روایت غیر معتبر و ضعیف دلالت کر رہی ہے استحباب امر پر، بلحاظ ان کہ اس کا مفاد استحبابی حکم ہے، چاہے وہ روایت غیر معتبرہ بھی ہے، تو آپ اس پر عمل کریں گے۔ روایت من بلغ کہہ رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو 100 درجے ثواب چھپکلی مارنے پر دیا جائے گا۔ ہم چھپکلی کی روایت کو ضعیف مان رہے ہیں، لیکن روایت من بلغ کو ضعیف نہیں مان رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم نے چھپکلی کی روایت کو ضعیف مانا تو من بلغ کی روایت بھی ضعیف ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علماء من بلغ والی روایت کو صحیح روایت مانتے ہوں، جبکہ چھپکلی والی روایت ضعیف روایت ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ آپ اس من بلغ کے
اس پر کہ چھپکلی والی روایت ضعیف ہے، اس سے یہ اندازہ نہیں لگائیں کہ سب کی سب روایتیں وہ جو اس ثواب کے باب میں آئی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، تو من بلغ والی روایت بھی ضعیف ہوگی۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، ثواب والی روایتیں جو ضعیف ہیں لیکن من بلغ والی روایت ضعیف نہ ہو۔ آئیے اس کے لیے آپ کے سامنے روایت صحیح من بلغ پیش کرتے ہیں، من بلغ کی صحیح روایتیں۔ فرماتے ہیں کہ حشام ابن سالم کی روایت ہے جو سند صحیح سے امام صادق علیہ السلام سے ناقل ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من بلغہ عن النبی شیء من الثواب، جس تک بھی کوئی حدیث پیغمبر کی کوئی چیز ثواب میں سے پہنچ جائے تو اگر وہ پہنچ جائے کوئی ثواب والی چیز تو صحیح من بلغ کہتا ہے کہ پھر آپ کو اس کا ثواب دیا جائے گا، چاہے جس سے ثواب مل رہا ہے وہ ضعیف حدیث ہے لیکن من بلغ والی حدیث اس کی تائید کرتے ہوئے ثواب دیا جائے گا۔ کہتے ہیں روایت من بلغ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور وہ کسی اس کے سامنے ایک روایت اور آ گئی جو روایت اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور میں اس حدیث من بلغ کے ذیل میں اس کو لے کر آ سکتا ہوں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے من بلغ کے علاوہ بار خارجی میں وہ مستحبات کی جو حدیث ہے، مستحبات کی حدیث پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ روایت من بلغ اس کو زیادہ تر لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ جب قبول کیا ضعیف عمل پر عمل کر کے ثواب جو بنتا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ روایت من بلغ اس کے سلسلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے جس میں آغائے خوئی کا نظریہ بھی یہی ہے کہ روایت من بلغ کی صحت کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب کیا؟ آغا خوئی بھی اور آغا سیستانی بھی دونوں نہیں مانتے روایت من بلغ کو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ جتنی بھی ثواب والی چھپکلی والی روایت ہے اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر عمل کرنا ہے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے عمل کریں، اس کو مستحب کی نیت سے عمل نہیں کر سکتے، آپ کو رجاء مطلوبیت کی نیت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے شاید چاہے تو ہم عمل کر رہے ہیں مسجد۔ بس اس کا مطلب یہ کہ مفاتیح الجنان میں جتنی دعائیں ہیں، جتنے زیارت نامے ہیں، جتنی بھی حاجات کی دعائیں، سب کی سب روایت من بلغ کو، چونکہ اس روایت کو آخوی اور آغا سیستانی نے نہیں مانا ہے، اس بنیاد پر پوری مفاتیح الجنان جو ہے کوئی مستحب کی نیت سے پڑھتا بدعت انجام دے رہا ہے، ہمارے تمام مفاتیح بیکار ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ اگر آپ کو کوئی عمل انجام دینا ہے، مفاتیح سے دعا کرنا ہے، تو آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں، مستحب کی نیت سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں کھلا نہیں، اس میں جو یقینی طور پر جعلی ہے، ضعیف ہے، جعال ہو، اس میں کذاب نے بنائی ہے، تو وہ تو نہیں لیں گے ہم، اس میں رجاء مطلوبیت بھی نہیں چلتا۔ وہ رجاء مطلوبیت جہاں پر تھوڑا امکان ہے، ہاں ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ عام مسلم کی طبائی سے پوچھا گیا کہ یہ جزو اذان ہے یا جزو اذان نہیں ہے، تو سامنے والا اگر کوئی عام یعنی کوئی جاہل بندہ ہو تو اس کو کہیں گے یہ تو ہمارا کل ایمان ہے نہیں، لیکن آپ جیسے ہوں گے کہ تو ہم کہیں جزء اذان ہے ہی نہیں، ہو تو اذان کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم تو خالی اعلان ولایت کر رہے ہیں کیونکہ دشمنوں نے چھپا ہے اس لیے ہم اعلان ولایت کر رہے ہیں بس۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، وہ اس کے سامنے کہیں ہمارا کل ایمان وہی ہے، اور وہ جواب بھی غلط نہیں ہے، ہاں مسئلہ کی جواب بھی کہ ہمارا کل ایمان مولا علی کی ولایت ہی ہے اصل تو۔ نہیں وہ تو خیر وہ تو اس کے بعد کی بات ہے، تو توحید اور رسالت کے بعد ہی ہے، لیکن اگر کوئی جاہل آئے گا تو ہم کہیں کل ایمان ہمارا وہی ہے، اگر جو آپ جیسے محقق افراد آئیں گے تو جزء اذان نہیں ہے، نہیں وہ بالکل اذان ثواب کی نیت سے ایک اعلان ولایت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کو کہیں بھائی چلو ٹھیک ہے بس صحیح ہے، جو وہ ان کے لیے کل ایمان کی حیثیت سے اعلان ہو رہا ہے تو ہونے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کل ایمان کی حیثیت سے۔ تو آغا خوئی اور آغا سیستانی اور ان جیسے مراجع چونکہ روایت من بلاغ کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے چھپکلی والی روایت جس میں کہا گیا کہ 100 درجے آپ کو ثواب ملے گا اگر چھپکلی کو مارا، ثواب تو نہیں ملے گا بلکہ بدعت ہو جائے گی اگر کسی نے رجا مطلوبیت کی نیت نہیں کی۔ ارے کیسی بات کرتے ہیں، تقلید ہوتی، یہ تقلید کی بات تو ہے کہ اگر آپ نے آسیستانی آخوئی کی تقلید کی ہے تو آپ کے لیے مفاتیح بدعت ہو جائے گی، تقلید کو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اور دوسرے مراجع کے جو روایت من بلاغ کو مانتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے، لیکن آخوئی آسیستانی کے لیے بدعت ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ تھوڑی ہے، جھوٹ پہ دلالت نہیں کرتے، لیکن آخوئی آسیستانی کے لیے آپ مستحب کی نیت سے انجام نہیں دے سکتے ہو کام، آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں، یہی تو فرق ہے نا۔ نہیں خود وہ اپنے اوپر تو دلالت نہیں کریں گے، اس کو خود ہی ضعیف ہے تو کیسے دلالت کریں گے؟ ہاں تو اس کا مطلب یہ ثابت نہیں کر رہے نا، ہاں تسامح شامل نہیں، قاعدہ تسامح من بلغ کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ قاعدہ تسامح بنتا ہے من بلغ سے، بنتا ہے کہ نہیں؟ قاعدہ تسامح ثابت نہیں ہے۔
روایت جو ہے اگر جو ہے صحیح ہے تو قاعد تسامح بن جائے گا، قاعد تسامح خود بخود بن جائے گا۔ اخبار من بلغ کا مطلب ہی قاعد تسامح ہے۔ جب قاعد اگر جو ہے وہ روایت صحیح ہے تو قاعد تسامح بن جاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ یعنی وہ روایت جو ہے من بلغ اگر صحیح ہے تو قاعد تسامح بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ کیوں نہیں بنتا ہے؟ قاعد تسامح بنتا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ من بلغ جو ہے وہ روایت وہ اس کے جو ہے، لیکن وہ خود تو استحباب خود تو جو ہے صحیح ہونا ثابت ہو جائے گا نہیں۔ اگر خود صحیح ہے تو قاعدہ تسامح بن گیا نا پھر۔ یہ تو اس کا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر بھی ضعیف کے اندر کوئی ثواب کا حکم آیا ہے، اس کے اندر من بلغ میں یہی کہ کسی ثواب کا حکم آیا ہے تو آپ انجام دیں اس کو، اس کی بنیاد پر قاعدہ تسامح اور روایت من بلغ اس کی تائید کرے گی اور اس کے نتیجے میں جو ثواب ملے گا۔ کس پر؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، لیکن وہ اگر روایت کو صحیح مانتے ہوں تو روایت ضعیفہ کا استحباب تو نہیں ہے، اس کا استحباب نہیں ہے، لیکن یہ کہ قاعد من بلغ خود وہ قاعد تسامح روایت من بلغ سے بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ نہیں بنے گا، کیونکہ اگر جو ہے اگر ضعیف روایت صحیح مانتے ہوں تو وہ قاعدہ من بلغ بنتا ہے خود بخود ہی۔ وہ ٹھیک ہے، روایت رجاء مطلوبیت جو ہے وہ رجاء مطلوبیت مانتے ہیں، وہ جو ہے ثواب بعنوان مستحب نہیں مانتے ہیں۔ بس یہی کہ ان کے چونکہ نظریہ ہے کہ قاعدہ تسامح کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے مانا ہے۔ ہاں قاعدہ تسامح بنا کہ نہیں بنا؟ قاعدہ تسامح بنے گا اسی وقت جب روایت کو صحیح مانیں گے، ورنہ کس قاعدہ بنے گا؟ قاعدہ کیسے بنا گا پھر؟ اللہ کا ذکر ہے بھی یا نہیں یہ ثابت ہونا چاہیے نا۔ ہو سکتا ہے وہ شیطان کا ذکر ہو، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے شیطان کا ذکر ہو۔ ہم جب جو ہے اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں اور جو ہے وہ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، ہم خواہ اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ ہر چیز میں وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے نماز کے اندر بھی اللہ کی یاد کریں اور جس کو جو اللہ نے منع کیا ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے بتائیں؟ نہیں کر سکتے، ہر جگہ نہیں کر سکتے ہر چیز کو، وہ اس کے جو جگہ ہوتی ہیں رہی۔ وہ صحیح، لیکن اس بیس پر کہ مستحب کی نیت سے انجام دیں یا رجاء مطلوبیت کی نیت؟ آپ جذباتی طور پر کہیں اور جا رہے ہیں، آپ اصل ہدف پر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ جو ہے اس جذبات میں نہیں جائیں، اصل اس بات کو دیکھیں
کہ یہ جو مفاتیح کے اندر جتنے بھی ثواب ذکر کیے، دعائیں ذکر کی گئی، زیارت ذکر کی گئی ہے، حاجات ذکر کی، اس کے لیے کوئی روایت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے ہی ہم اپنی طرف سے کرتے رہنے؟ روایت ہے تو صحیح ثابت ہونا چاہیے، اور ضعیف ہے، اور جو ہے ضعیف روایت کو کسی نے نہیں مانا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ کیسے ثابت ہوگی؟ یعنی پھر ہم امام کی طرف نسبت دے کے وہ روایت کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، مومن کو کھلانے کی نیت سے اچھا ہے، لیکن جو ہے امام صادق علیہ السلام کی طرف نسبت دے کے اس کو کام کر رہے وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ پھر ہو جانے دو، شریعت کو ہم اپنی مرضی سے تھوڑی چلا سکتے ہیں، اللہ کی مرضی سے چلانا، ہمارے اپنے دل کی بات تھوڑی چلتی۔ ہاں، اور آپ کو اگر بڑا شوق ہے رجاء مطلوبیت کی نیت سے کرے، بس ٹھیک ہے۔ رجاء مطلب ہے کہ اللہ نے انشاءاللہ چاہا ہوگا، انشاءاللہ چاہا ہوگا، ہمیں بس پتہ نہیں ہے، یوں کہ بس اللہ نے انشاءاللہ چاہا ہوگا۔ اسی لیے تو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جب تک کہ روایت کی تحقیق نہ ہو جائے مفاتیح تقریباً ساری باطل ہو جائے گی، سمجھنا۔ یہ جو ہے اتنا زیادہ وہ اس پر زیادہ تکیہ نہیں کرے، یعنی اس لیے جو مجتہدین کے پاس جائیں گے تو وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، یعنی زیادہ۔ ہاں ہاں مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کی بات نہیں ماننا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ اگر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہم اپنے دل کے پیچھے چلے جاتے ہیں نا، یہ ساری خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ساری۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر ثابت نہیں ہے اور ضعیف احتمال ہے تو ہم وہی ضعیف احتمال والا جملہ استعمال کریں گے، کہیں گے رجاء مطلوبیت، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہوگا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، نعرے نہیں لگیں گے، یہ بات ہے۔ نہیں ضرور۔ ہاں، غریب کی محنت ہے۔ نہیں، رجاء مطلوبیت میں اگر ہے واقع میں تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا بالکل۔ ہاں تو پھر جو ہے پھر قاعدہ تسامح کی وجہ سے ملے گا۔ ہاں ہاں، یعنی وہ جو چھپکلی پر 100 درجے ثواب تھا وہ ملے گا، قاعدہ تسامح ثابت ہو جائے تو۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ چونکہ جو ہے اس میں 2 نظریات ہیں، اور 2 نظریات کی بنیاد پر بعض لوگوں نے روایت من بلغ کو استفادہ کرتے ہوئے یہ سوال پیش کیا کہ من بلغ کی حدود کیا ہے، اور اس مقدار کے پیش نظر اس روایات میں جو من بلغ کی روایتیں ہیں اس میں متعدد احتمالات پیدا کیے ہیں۔ وہ ابھی ذہن میں نہیں ہے، اور جو ہے وہ تحقیق کرنا پڑے گا، ابھی ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ صلی اللہ علیہ وآلہ